بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی اما بعد۔ سب سے پہلے تمام محترم ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، عید سعید غدیر کے سلسلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی اس نشست کا عنوان ولایت کا حقیقی معنی اور اس کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ ولایت کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کے معنی و مفہوم کے لحاظ سے اگر اس پر توجہ نہ کی جائے اور اس کے درست مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو انسان ممکن ہے کہ ولایت کو قبول کرنے کے حوالے سے اور ولایت کے جو آثار ہیں، جو برکات ہے، وہ اس کو نصیب نہ ہو۔ جو غلط مفہوم اور غلط معنی انسان اس کے ذہن میں موجود ہو تو اس کا جو صحیح اثر ہے، جو برکت ہے، اس برکت سے وہ محروم رہ سکتا ہے۔ لہٰذا ولایت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ولایت اللہ کے لیے ثابت ہے۔ دوسری جگہ پر بھی بہت سے مقامات پر خداوند متعال نے مسئلہ ولایت کو قرآن مجید میں تکراراً بہت سے مقامات پر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اس کے مختلف پہلوؤں پر اس کی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث اور روایات میں بھی بہت زیادہ، معصومین علیہ السلام کی روایات میں بہت زیادہ مقامات پر ہمیں ولایت کے حوالے سے احادیث اور روایات ملتی ہے، یہاں تک کہ دین مبین اسلام کا ایک اساسی رکن کے عنوان سے ولایت کا تعارف کرایا گیا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات اور احادیث بہت زیادہ ہے اس سلسلے میں، جیسے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ولایت کی اہمیت کے سلسلے میں فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ۔ ایک انتہائی اساسی رکن دین مبین اسلام کا ولایت ہے، اور اس حدیث کے آخر میں امام نے فرمایا وَلَمْ يُنَادِي بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، جتنی اہمیت اور جتنا شعار، جتنا اعلان ولایت کے بارے میں کیا گیا ہے، اتنا شعار اور اتنی تاکید کسی اور چیز کے بارے میں ان 5 بنیادی ارکان میں سے ولایت کے علاوہ کسی دوسرا اراکین بنیادوں کو اتنی اہمیت اور اتنی تاکید نہیں کی گئی۔ عام طور پر ہم ولایت کو محبت اور مودت کا معنی کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ ولایت یعنی محبت، ولایت یعنی مودت، حالانکہ اس کا معنی اس سے زیادہ وسیع اور اس کا مفہوم اس سے زیادہ ہے۔ لغت میں ولی جو ہے، جو کہ واو لام یہ سے ہیں،
اس کا معنی یہ ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں ایسے مل جل کر رہنا، ساتھ رہنا کہ اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ولیہ۔ اسی سے موالات ہے، ہم کہتے ہیں کہ وضو میں موالات ہونا چاہیے، غسل میں موالات ہونا چاہیے۔ موالات یعنی پے در پے کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ جب کسی دو چیزوں کے درمیان میں جب فاصلہ نہ ہو تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ان کے درمیان میں نزدیکی ہے اور قرب ہے، قریب ہے یہ دونوں۔ اور قرب کبھی مکانی ہو سکتا ہے اور کبھی قرب معنوی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کے دوسرے معنی جو ہے متابعت کے ہیں، پیروی کرنے کے ہیں، نصرت کے ہیں، مدد، محبت، دوستی، یہ تمام جو ہے وہ ولایت کا معنی اور مفہوم ہے۔ لیکن بحث امامت میں جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں تو بحث امامت کے بحث میں ولایت کا معنی سرپرستی اور مکمل طور پر اختیار حاصل ہونا، یہ ولایت کا معنی ہے۔ لیکن اسی لیے جب انسان کی حقیقت یعنی حقیقت انسانیہ جب ولایت الہیہ سے مربوط ہو جاتی ہے تو جتنا حصہ اللہ کی ولایت سے حاصل کرتا ہے اتنے حساب سے اس کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کے مقام اور منزلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت، نبوت، امامت ان اشخاص کو نصیب ہوتی ہے جو ولایت الہیہ کے حوالے سے جتنا قریب ہو۔ رسالت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، امامت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، اور سرپرستی اور امت کی سرپرستی اور مکمل اختیار اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ لہذا زمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ولایت کا مرکز ذات رسول خدا ہے۔ اسی طرح سے علی ابن ابی طالب، اسی طرح سے آخری حجت سلام اللہ علیہ امام زمان علیہ السلام مرکز ولایت اور ولایت الہیہ سے متصل ہونے کی وجہ سے یہ زمان حضور میں، اور جب غیبت امام زمان کا دور ہو تو اس زمانے میں خود امام زمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرکز ولایت کیا ہے، کن کی ولایت اور تسلط میں زندگی کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ اما الحوادث الواقعۃ فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا، تم اپنے درمیان میں مشکلات کو حوادث اور واقعات میں رجوع کرنے کی ایک جگہ ہو۔ رجوع کرنے کے لیے کہاں پر رجوع کرنا ہے؟ الی روات احادیثنا، ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والوں کے پاس مراجعہ کرنا، رجوع کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، وہ تمہارے لیے ہماری طرف سے حجت ہے، وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، اور میں اللہ کی حجت ہوں۔ یہاں پر حوادث و واقعات سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی سیاسی زندگی ہے، عبادی زندگی ہے، اس کی اقتصادی زندگی میں جو مشکلات پیش آتی ہے، اس کی نظامی زندگی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، تہذیب و ثقافت کے حوالے سے جو مشکلات پیش آتی ہے، باقی جو معاشرتی زندگی میں جو مشکلات دین کے حوالے سے، دنیاوی حوالے سے جتنی بھی مشکلات آتی ہے، جب تک وہ ولایت الہیہ سے متصل نہیں ہوگا اس کا ایک کام بھی، اس کے امور جو ہے صحیح نہج پر نہیں چل سکتے۔ لہٰذا غیبت امام زمان علیہ السلام میں ہمیں مجتہدین اور یعنی فقہا جو شرط ولایت رکھتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنے کا کہا گیا ہے۔ لہٰذا ولایت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کے حوالے سے اس کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد ولایت مظہر توحید ہے۔ یہ ائمہ علیہ السلام کی احادیث سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مکتب اسلام میں ولایت کو جو مقام حاصل ہے وہ توحید کا مظہر ہے۔ ولایت اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے حدیث سلسلۃ الذہب میں فرمایا کہ کیا فرمایا؟ رسول خدا نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے اس سلسلہ ذہب یعنی تمام درمیان میں جو ہے ائمہ علیہ السلام سلسلہ سنت میں موجود ہے، اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے خدا سے نقل کیا ہے کہ انی انا اللہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ میں اللہ ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انا وحدی،
عبادی فاعبدونی، اے میرے بندے میری عبادت کرو، ولیعلم، اور یہ جان لو کہ فاعبدونی ولیعلم من لقینی منکم بشہادت اللہ الہ الا اللہ، جو مجھ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ گواہی دیتے ہوئے اللہ کی توحید کا، مخلصاً بہا انہ قد دخل حصنی، وہ میرے مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا۔ ومن دخل، پھر آگے فرمایا کہ ومن دخل حصنی امن من عذابی، قالوا یا ابن رسول اللہ وما اخلاص الشہادہ، کسی نے امام رضا سے سوال کیا کہ مخلصانہ شہادت کون سی ہے، کیا ہے یہ؟ امام نے فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسول اللہ و ولایت اہل بیتہ، یہ ہے مخلصانہ شہادت۔ اس کے آخر میں فرمایا کہ اما بشرطها و شروطها، لیکن ولایت الہیہ میں داخل ہونے کے لیے، حسن خدا میں داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ میری ولایت کا اقرار کریں اور میں اس کی شرط ہوں۔ اس طرح سے امام علیہ السلام نے اس ولایت کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ولایت ائمہ علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد